مصطفیٰ کمال صاحب، میں آپ کو گوہر خان صاحب جو تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں ان کا ایک بیان سنوانا چاہتا ہوں، پھر آپ کا کمنٹ لیتا ہوں۔ جو ایوان میں ترمیم لائی جا رہی ہے اس کے ساتھ جمہوریت برائے نام رہ جائے گی۔ کیا ڈونلڈ ٹرمپ ابھی کنوکٹ نہیں ہوا؟ کیا اس کے پاس امیونٹی تھی؟ کیا سرکوزی فرانس کا صدر کنوکٹ نہیں ہوا؟ کیا جیک شیراک فرانس کا صدر تھا وہ کنوکٹ نہیں ہوا؟ دنیا کے کس صدر کے پاس امیونٹی ہوتی ہے؟ ارے وہ مرد آہن بیٹھا ہوا ہے، جس دن وہ نکلا وہی عدالت رکھے۔ وہ مرد آہن جب آئے گا وہ جو لفظ کہے گا وہی آئے گا۔ آپ کی ڈر کو سلام ہے، اتنا ڈر توبہ کہ وہ دروازہ نہ کھلے کوئی اس سے ملے نہ۔ یہ میں صرف سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں اسلامی تاریخ کی مثالیں نہیں دے رہا۔ گوہر خان صاحب نے فرانس کے صدر کی مثال دی کہ وہاں پر پریزیڈنٹ جو ہے اس کا احتساب ہوتا ہے، تو آپ پاکستان میں پریزیڈنٹ کو احتساب سے بالا تر کیوں بنا رہے ہیں؟ میر صاحب اس پہ شاید ڈیبیٹ ہوئی ہوگی، اور ایک تو ان کو امیونٹی تو تھی، پریزیڈنٹ کو تو امیونٹی جو ہے تھی، پہلے سے آئین میں موجود تھی۔ اب یہ کر دی گئی ہے کہ بھائی اب ان کو جب وہ ہٹیں تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کو جیلوں میں نہ جانا پڑے اور چیزیں کرنی پڑے۔ میں آپ سے بہت ہی احترام کے ساتھ اور یہ بھائیوں کے ساتھ احترام کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے آئیڈیل تو ہمارے یہاں کوئی چیز نہیں ہے، جمہوریت بھی نہیں ہے۔ دیکھیں حامد بھائی، جس کا جو دور آتا ہے، جس کے پاس پاور ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، وہ اپنا کام کرتا ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے، یہ کہیں باہر سے چیز نہیں آئے گی، ہمیں آپس میں بات کرنی چاہیے، جیسے کہ عرفان صدیقی صاحب بالکل کہہ رہے تھے، جیسے وہ یہ یقین آج کریں، 1 سال کی بات کریں، 5 10 آپ کو کرنا یہی ہے۔ جب تک آپ پھر ہم سب اپنی اپنی پوزیشنیں لے کر خود کو اسٹرینتھن کرتے چلے جائیں گے، اور جو دیکھیں گے بھائی ابھی تو جنگ چل رہی، یہ جنگ ختم ہونی چاہیے۔ بالکل اختلاف رکھیں، ہر چیز کریں، لیکن اس کا حل پارلیمنٹ کے اندر سے آنا ہے، بات کر کے آنا ہے۔ تو اگر آپ بات نہیں کریں گے تو ماحول تو یہی رہے گا۔ اچھا، اب اس میں ایک سوال یہ ہے کہ چلیں اگر بیرسٹر عمیر نیازی صاحب جو ہیں وہ بات چیت پہ راضی ہو جائیں، اور دوسری طرف ان کے جو چیف منسٹر ہیں KPK کے سہیل آفریدی صاحب، ان پہ پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی کورٹ ان کو کنوکٹ کر دیتی ہے، وہ نااہل ہو جائیں گے، پھر یہ کیسے بات کریں گے؟ حامد بھائی، لیڈرشپ کو نہ میرا مسئلہ ہے نہ ان کا مسئلہ ہے، عمیر بھائی کا مسئلہ ہے۔ لیڈرشپ کو جو ہے وہ اپنی لیڈرشپ شو کرنی ہے، دیکھیے، اور یہ کام ہونا ہے لیڈروں میں، یہ کام، اور جس کی سب سے زیادہ مخالفت ہے نا اسی سے یہ والا کام ہونا ہے۔ تو آپ جو انسیڈنٹ بتا رہے ہیں بھائی، یہ تو ہوگا، جس کے آگے اگین وہی بات ہے نا کہ آج جس کے پاس پاور ہے وہ، کیونکہ اٹس این اسٹیٹ آف وار، دوسری طرف سے بھی کم چیز نہیں ہو رہی نا، اٹس این اسٹیٹ آف وار۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی کہیں سے جو آپ مجھے ڈرائیں گے اور آپ اپنے ارادے بتائیں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، تو بھائی میں بھی تو کچھ کروں گا نا، نہیں کروں گا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹیٹ آف وار ایک جو ساری ہے، یہ ہم کہیں نہیں جا، اور اس میں تو یہ سب کچھ ہوگا، کیونکہ آپ کے پاس جس کے پاس پاور ہے وہ گین کرے گا۔ یہ بھی یہ کر رہے تھے، یا پاور میں تھے، یہ بھی یہ کر رہے تھے، اور شاید پاور آئے تو زیادہ کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جو ہے وہ جو پاکستان کے بڑے لوگ ہیں، جن کا بڑا اسٹیک ہے، بڑی پارٹیز ہیں، ان کو اگر تو یہ ٹھیک کر رہے ہیں، ان کو آپس میں گفتگو کرنی چاہیے۔ جی عمیر نیازی صاحب، آپ کو خطرہ نظر آ رہا ہے سہیل آفریدی صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کا؟ دیکھیں، پاکستان میں تو کچھ بھی ہو جاتا ہے، اور جو ہونا ہوتا ہے دنوں میں ہو جاتا ہے۔ جب دیکھیں اتنی فلوئڈ سچویشن ہو، کچھ بھی ہوتا ہے۔ مصطفیٰ بھائی کہہ رہے ہیں ہمیں ڈرنا چاہیے، میں کہہ رہا ہوں اب یہ ڈر چھوڑ دیں، اب گھبرانے کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ جو اس طرح کے ہم نے کام کر دیے، دیکھیں اوور آل ہم نے بڑے اچھے پاس سے ہمیں جو ہے نا چیزیں دکھائی ہیں، اور یہ ٹائم ہوتا ہے ریفلیکٹ کرنے کا۔ دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، ہم ہر چیز کو ہیمر کر رہے ہیں، یہ اوپر سے نیچے تک یہی مسئلہ ہے کہ ہم آئیڈیاز اگر بیٹھے ہیں پارلیمنٹ میں بھی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ میری بات ہے بس ٹھیک ہے، مانو گے تو ٹھیک ہے، ادروائز نہیں۔ اسی طرح اوپر تک یہی سلسلہ جا رہا ہے۔ دیکھیں کسی حد تک اگر سٹاپ کرنا ہے تو دیکھیں سب سے پہلے دیکھیں لیڈران کو بھی کچھ فلیکسیبلٹی دکھانی پڑے گی۔ اب دیکھیں لیڈران آپ خود ایک چھوٹی سی مثال لے لیں، محلے میں 2 گھروں کی آپس میں لڑائی ہو، کیا ان کے بچے آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں؟
کیا ان کی دوستی ہو سکتی ہے؟ مطلب خود دیکھیں نا، ہم نے تلخیاں اس طرح کی کریٹ کی ہوئی ہیں. آج کیا مسئلہ ہے یار؟ اڈیالہ آپ لوگ خود چلے جائیں، ہم نے کو منع کیا، آپ ہمیں نہیں ملنے دے رہے، پچھلے 6 ماہ سے نہیں مل رہے تھے. آپ خود بڑے لیڈر، ہر کوئی اپنی پارٹی کا نمائندہ لے کے چلے جائے، ایک گرینڈ ڈائلاگ شروع کر دیں. کیا پریشانی ہے؟ عمران خان نے تو اوپنلی کہا ہے میں اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگتا. جو آپ باتیں کر رہے ہیں، اچھی باتیں کر رہے ہیں، ان کے لیے ڈائلاگ شروع کر دیں، بات چیت شروع ہو جائے گی. کیا پاسبل ہے جی کامران مرتضیٰ صاحب اس ماحول میں حکومت اور اپوزیشن میں بات چیت شروع ہو سکتی ہے؟ میر صاحب بات یہ ہے کہ جب تک پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ لڑا کرتی تھی تو تیسری پارٹی کی ضرورت پیش نہیں رہی. تو اس ملک میں اگر یہ لڑنا بند کر دیں گے پھر چوتھی پارٹی کی ضرورت پیش آئے گی. اچھا. تو اس میں یہ اگر ہم سمجھ لیں اس بات کو اور اس دستور کی کتاب کو پکڑ لیں اور اس کے مطابق جو ہے، اختلافات تو میرے اور آپ کے بھی ہو سکتے ہیں، اس دستور کو پکڑ لیں اور اس کے مطابق چلیں. آپ اس وقت بالکل غلط ہو رہا ہے سب کچھ، تھوڑا سا پیچھے چلے جائیے، اس وقت بھی غلط ہو اب رہا آپ نے ایک آئیڈیل بات کر دی ہے اور بہت سے لوگ کہیں گے یہ کامران مرتضیٰ جو ہے وہ بکش اپروچ ہے، بڑی اس کی کتابی اپروچ ہے. کہہ رہے ہیں آئین کی کتاب پہ عمل درآمد کرے. کیسے ہوگا؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں، اب یہ پبلک اوپینین یہ ہے کہ آئین کی ان دفعات پہ عمل درآمد ہوتا ہے جن سے کہ طاقتور لوگ اور آپ لوگ جو پارلیمنٹیرینز ہیں، آپ کا مفاد وابستہ ہوتا ہے. جس آئین کے آرٹیکل کا تعلق عام آدمی سے ہے اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. ایسا ہی ہے اور اسی لیے اس دستور کی حیثیت ختم ہوتی ہے. اسی لیے لاہور اور اسلام آباد سمیت بہت سے شہروں میں میئر نہیں ہے. میئر نہیں.